یہ سیلاب کے اندر پانی نہیں بہہ رہا، لوگ بہہ رہے ہیں، معصوم بچے بہہ رہے ہیں، عورتیں بہہ رہی ہیں۔ وہ لوگوں کا وہ مال جو انہوں نے اللہ کی خاطر قربان نہیں کیا تھا، وہ مال جس کی خاطر اللہ کے حق کو ضائع کیا تھا، وہ مال جس کی خاطر نمازوں کی پرواہ کوئی نہ کی تھی، آج وہ مال بہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، غریب پس رہا ہے، غریب بہہ رہا ہے، امیر بہہ رہا ہے، مرد بہہ رہا ہے، عورت بہہ رہی ہے، معصوم بچے بہہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے، پانی کا بہنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کا کمایا ہوا مال اور جان، وقت سب بہہ رہا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو وقت دیا ہوتا، اللہ کی خاطر مال لگایا ہوتا، کبھی نقصان نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، ڈیم بناؤ نقصان نہیں ہوگا، فلاں کرو نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہندو ہے، اس کو اللہ اس کے رسول پہ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ مارکیٹ میں آگ لگ گئی، انڈیا کا واقعہ ہے، لوگوں نے کہا او ہو تمہاری دکان جل جائے گی، اس نے کہا میری دکان نہیں جل سکتی، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ دیتا ہوں۔ او میرے بھائیو، سب نے دیکھا کہ ساری دکانیں جل گئیں، اور جب آگ وہاں پہنچی تو آگ خشک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان سے کہا جی وہ جو آپ کا مال آ رہا تھا بحرین سے اور دیگر وہ سارا ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ آپ خاموشی سے تصویر پڑھتے رہے اور مسکراتے رہے، اور دوبارہ آئے، انہوں نے کہا جی وہ جو غلط خبر آئی تھی وہ غلط تھی، آپ کا مال جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی خراب نہیں ہوا، کوئی تباہ نہیں ہوا۔ آپ پھر مسکراتے رہے، تصویر پڑھتے رہے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بندہ ہے، اتنی زبردست بری خبر آئی ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوئی، پرواہ ہی کوئی نہیں ہوئی، اور اب ایسی خبر آئی ہے پھر بھی پرواہ کوئی نہیں ہوئی۔ تو کسی نے جسارت کی کہ بتائیے یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے دو باتیں، ایک یہ کہ تم کہہ رہے تھے مال تباہ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں میرا مال تباہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مال کی تباہی کی خبر آئی، دل پہ میں نے غور کیا تو میرا دل اللہ پہ صحیح معنی میں بھروسہ پکڑے ہوئے تھا اور اللہ کی یاد میں مشغول تھا، اس لیے میں مسکرایا بھی صحیح، خوش بھی ہوا، الحمدللہ پڑھا۔ اب پھر مال کے بچنے کی خبر آئی، پھر میں نے دل پہ غور کیا تو میں مسکرایا بھی صحیح اور الحمدللہ پڑھا کہ میرا دل اللہ کی یاد میں ویسے ہی مشغول تھا۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا فهو اعمی کمن هو اعمی، فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی پسند کر لیتے ہیں وہ اندھے ہیں۔ فهو اضل سبیلا، وہ راستے سے بالکل ہی ہٹ گئے۔ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، اور میرے بھائیوں اللہ سے دل لگاؤ، خدا کی قسم سیلاب اپنا رخ موڑ لیں گے۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ قربانی لیتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست تکلیف اور آزمائش ہے، اس میں ہمیں چاہیے ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ ہمارے گناہ ہیں اور کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ میرے بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز کے بعد اجتماعی طور پر توبہ بھی کی جائے گی اور اللہ سے مانگیں گے بھی صحیح، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنے بکھرے ہوئے پانیوں کو سکون عطا فرما دے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جتنی چاہے وسیع فرما دے، پانی کو اس میں چھپا دے۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، مسلمانوں کی امداد فرما، رحم فرما، کرم فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ کرم فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ کرم فرما، رحمت فرما، اصلاح فرما، مغفرت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔